الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمه بالعلم والحلم والقرآن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ألف لام را أنزل الله إليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق اللہ العظیم. بزرگ اور دوستو، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ آج اللہ نے ہمیں ایک خوشی اور مسرت کا دن عطا فرمایا. وہ یہ کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں جو مکتب چلتا ہے، ایک بچے کا تکمیل حفظ قرآن ہو گیا. اس پر اس کے والدین تو قابل مبارکباد ہے، اس کے اساتذہ قابل مبارکباد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوہارے کا ہر انسان کو اس پر مسرت اور خوشی منانا چاہیے. پہلے سنا کرتے تھے کہ مدارس میں بچے حافظ قرآن بنتے، البتہ گجرات میں یہ ماحول تھا کہ مکاتب سے بچے حافظ قرآن بنا کرتے تھے. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لوہارے میں ایسا مکتب قائم ہوگا جہاں سے اللہ حافظ قرآن بن کر اللہ نکالے گا. یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے. میرے دوستو عزیزو، یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے انسانیت کے نام. یہ کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب عبادت کی کتاب نہیں. یہ صرف مصلی پر بیٹھ کر ہم کو عبادت کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ انسان کو ہر قدم پر رہنمائی اور رہبری عطا کرتی ہے. یہ قرآن مجید، اس کی طرف دیکھنا ثواب، اس کا پڑھنا ثواب، اس کا پڑھوانا ثواب، اس کا سننا ثواب، اس کا سنانا ثواب، اس کو یاد کرنا ثواب، اس کو یاد کروانا ثواب، اور اس پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے دستور حیات ہے.
یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے، بلکہ یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اس لیے عربی کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوگا لوہے کا ایک مقناطیس ہوتا ہے، وہ مقناطیس جہاں ہوتا ہے وہ لوہے کی چیزوں کو اپنے طرف کھینچتا ہے۔ فرمائے قرآن مجید بھی اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموشی سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس بستی پر سے بڑے بڑے عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے وہاں جو مکتب چل رہا ہے، روزانہ اس مکتب میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بستیوں سے بڑے بڑے عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کی پہاڑی پر چڑھے اور پہاڑی پر چڑھنے کے بعد ایک وادی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لشکر اسلام پیچھے کھڑا ہوا ہے، مکہ المکرمہ کی تیز تپتی ہوئی دھوپ، پورا لشکر پسینے میں شراب ہوا ہے اور امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ امیر المومنین لشکر اسلام پیچھے کھڑا ہوا ہے، سب لوگ پسینے سے اور دھوپ سے پریشان ہیں اور آپ ہیں کہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں لڑک پن میں اس وادی میں اونٹ چلانے کے لیے آیا کرتا تھا، مجھے اونٹ چلانے کا طریقہ اور سلیقہ یاد نہیں تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جایا کرتے تھے، میرا باپ مجھے کوستا تھا اور ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر تجھے تو اونٹوں کے چلانے کا طریقہ اور سلیقہ یاد نہیں، تو کیا زندگی میں ترقی کرے گا۔ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں اور آپ میں اس وقت کو بھی یاد کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان اور اسلام اور اس قرآن کی دولت سے امیر المومنین بنا دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرمائی، قوموں کو عزت عطا فرمائی۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور پھر تو دنیا میں رہے غلام۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ غلامی انسان کی ہو یا نفس کی ہو یا شیطان کی ہو، بہرحال وہ ذلت بری چیز ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے ماننے والوں کو قرآن میں حکم فرماتا ہے
کہ اے مجھے ماننے والوں، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، اے قرآن کو ماننے والوں، اقرا وربک الاکرم، پڑھ تو قرآن، تیرا رب تیرا اکرام کرے گا، تجھے عزت و وقار دے گا، تیری ظاہر اور باطن کو سنوار دے گا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان تو وہ ہے جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، انسان کو گویائی عطا فرمائی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صحابہ اکرام نے یہ قرآن کو سینے سے لگایا۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ یہ قرآن مجید کو سینے سے لگائے، قرآن مجید سے پیار کرے، قرآن مجید سے محبت کرے۔ صحابہ نے قرآن کو سینے سے لگایا، ان کی زندگیاں بدل گئی۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک مسکے کی میاں ساتھ لایا، یہ بجلی کا کڑکا تیا سو دیہاتی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ صحابہ اکرام جو کیڑے مکوڑے کھایا کرتے تھے، زندگی گزارنے کی تمیز نہیں تھی، مگر اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی لائی کہ قرآن کو سینے سے لگا کر وہ نکل گئے، کامیابی نے قدم چومی۔ بات کیا تھی؟ نہ کیسروں کی صلاح سے دبے، بات کیا تھی؟ نہ کیسروں کی صلاح سے دبے، چند وہ لوگ جو اونٹوں کو چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دیے صحابہ اکرام نے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قاری قرآن بن جائیے، حافظ قرآن بن جائیے، عالم قرآن بن جائیے، عامل قرآن بن جائیے، داعی قرآن بن جائیے اور ناشر قرآن بن جائیے، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عاشق قرآن بن جائیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اس لیے فارسی کے شاعر نے ایک شعر میں کئی گھنٹوں کی تقریر پوشیدہ کر دیا، فرمایا غرتمی خواہی مسلمان زیستن، غرتمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزو قرآن زیستن۔ فرمایا اگر تو مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے، اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے
تو قرآن کے بغیر تیری زندگی سنور سکتی نہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے مکتب سے ایک بچے کو تکمیل حفظ قرآن کی سعادت بخشی۔ اس پر جتنا فخر کیا جائے، ماں باپ تو قابل مبارکباد ہے، اس کے باپ کو تو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ 10 آدمی ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ ان کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش سے وہ جہنم سے چھٹکارا پائے گی۔ میرے دوستوں عزیزوں، ڈاکٹر بننے پر ہم فخر کرتے ہیں، وکیل بننے پر ہم فخر کرتے ہیں، اور دنیاوی ڈگری میں اگر کوئی بچہ کامیاب ہو جائے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، فلاں کا بچہ انجینئر بن گیا۔ میرے دوست عزیزوں، افسوس ہے اس بات کی کہ آج کوئی بچہ حافظ بن جائے تو ہمیں اس کی استقبال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا اکرام کرنے کی، اس کی ہمت افزائی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں نے کل ہی سنا کہ وہ بچہ حافظ بن رہا، مجھے کل سے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور وہ جیسا حافظ قرآن بنا، اللہ ایسی اس کو حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے دوستوں عزیزوں، قرآن پر تو اتنی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بہرحال جمعہ کا مختصر وقت ہوتا ہے، اس لیے مختصر انداز میں آج اسی بچے کی نسبت سے میں نے قرآن پر بات کی۔ میرے دوستوں عزیزوں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ، یہ مسجد نبوی کے امام تھے۔ 70 سال انہوں نے مسجد نبوی میں امامت کی۔ ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، ان کے ہزاروں شاگرد تھے۔ ایک دن ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت، آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہ آپ منہ میں کوئی خوشبو کی چیز رکھتے ہیں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں۔ ایک روز میں سو رہا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا، عاصم تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے بوسہ لوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کا بوسہ لیا۔ اس تاریخ سے لے کر آج تک میرے منہ میں لگاتار خوشبو آتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مرے دم تک ان کے منہ میں خوشبو آتے تھے۔ میرے دوست عزیزوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت بند کر دی۔ حضور نے فرمایا، ابی بن کعب قرآن پڑھو۔ فرمایا، یا رسول اللہ، آپ تو صاحب قرآن ہیں، قرآن کا نزول آپ کے اوپر ہوا، میری کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ فرمایا، ایسا ہی حکم ہے۔ صحابہ بڑے ہوشیار، بڑے دانشور، سمجھ گئے۔ فرمایا، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور نے فرمایا، نعم سماک اللہ۔ ابی بن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بھی تیرا قرآن سنے اور اللہ بھی تیرا قرآن سنے۔ میرے دوستوں عزیزوں، ان صحابہ اکرام کو قرآن سے ایسا شغف تھا کہ اللہ بھی ان کو قرآن سننے کا مشتاق تھا۔ ایک صحابی رسول تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اس کے بعد وہ حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے برجستہ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آج تو تیرے قرآن کے پڑھنے نے اور تیرے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو رلا دیا۔ اللہ کے فرشتے ان کی تلاوت بکے سے ان کو قرآن مجید سے شغف تھا۔
میرے دوستو عزیزو، آج بھی جو مولانا غلام استاد کو جو خطاب لگا ہوا ہے کہ خاتم المساجد والقرآن، قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو نواز دیا، ورنہ مولانا تو ایسے ہے کہ تم نے بیان سنے ہوگے کہ اگر بیان کے لیے بیٹھا دیا جائے تو پوری طریقے سے بیان کرنے پر بھی قدرت نہیں، مگر اس کے باوجود آج اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت لی۔ حضور کے پاس بڑے بڑے کفار آیا کرتے تھے، قرأ علیہم القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کا اقرار تھا اس بات کا کہ اس قرآن میں بڑی عجیب تاثیر ہے، تو وہ یہ کہتے تھے ان ھذا سحر یوسر، یہ تو ایسا قرآن ہے، یہ تو جادو جیسا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کی تاثیر کو انہوں نے مانا تو انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن ولو فيه لعلكم تغلبون، کہ جب یہ مسلمان قرآن پڑھے تو تم اس میں شور غور مچایا کرو، شاید کہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ قرآن کی تاثیر سے وہ متاثر تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، ولو فيه، اس میں شور و غور مچاؤ، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ میرے دوستو عزیزو، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے لوہارے والوں کو یہ سعادت بخشی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بچے کو، اور اسی طریقے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے استاذ کو، ان کے اساتذہ کو، اور ہمارے مکتب کے جو منتظمین ہیں، نوجوان ظہور ہوئی ہے، اسی طریقے سے شہباز ٹیلر ہے، اور بھی بہت سے نام مجھے یاد نہیں آ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مکتب کو دن دونی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ اور ابھی الحمدللہ ہمارے مکتب میں یوں سمجھو کہ ابھی 17 بچے حافظ قرآن بن رہے۔ ابھی تو ہم یہ بچے کا اعزازی طور پر استقبال کریں گے انشاءاللہ، مگر آئندہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں بہت بڑا جلسہ لیں گے اور بہت بڑے اللہ والوں کو بلائیں گے تاکہ بچوں کی ہمت افزائی ہو۔ میرے دوستو عزیزو، یہ لوہاری کے لیے قابل فخر بات ہے، اور میں اس کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ان کو اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن۔ میرے دوستو عزیزو، گجرات میں اکثر مکاتب ایسے ہیں کہ بچے یوں سمجھو کہ اسکول کے ساتھ ساتھ حافظ بن جاتے ہیں۔ ہم وہ دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی گاؤں میں، کمال تو یہ ہے کہ مکتب ہمارا، پڑھانے والے بچے ہمارے، اور پڑھنے والے بچے ہمارے۔ اگر مکتب لوہارے کا ہوتا اور یہاں پر یو پی بہار کے لوگ پڑھاتے تو ہمارے لیے اتنی زیادہ خوشی کی بات نہیں تھی، مگر فخر کی بات یہ ہے کہ مکتب لوہارے کا، اور پڑھانے والے ہمارے گھر کے بچے، اور بننے والے بھی ہمارے بچے۔ مدارس تو بہت رہتے ہیں، مگر وہ مدارس سے فائدہ دوسرے بچوں کو پہنچتا ہے، مگر یہ جو مکتب سے ہے اس کا فائدہ گاؤں والوں کو پہنچتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب میں جو عنوان کو لے کے چلا تھا، باقی بچہ حافظ بنتا تھا، اس لیے میں نے قرآن پر بات کی۔ اب آئندہ جمعہ انشاءاللہ میرا جو مضمون چل رہا تھا اسی پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فضائیں ہنس رہی ہیں، غنچہ و گل مسکراتے ہیں، لوہارا میں سبھی مل کر خوشی کے گیت گاتے ہیں۔